26 رجب اور 27 رجب کی درمیانی شب اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان معراج اور معجزہ معراج سے سرفراز فرمایا۔ ان گنت معجزات نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے، اور ان ان گنت معجزات میں سے معجزہ معراج ایک منفرد معجزہ ہے۔ اجمالاً معجزہ معراج شریف کا ذکر قرآن مقدس میں 2 مقامات پر ہے۔ قرآن مجید کی ایک مشہور سورہ ہے سورہ بنی اسرائیل، اور اس سورت کا دوسرا نام ہے سورہ اسراء۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام کے معجزہ معراج کا ذکر کیا گیا، اور اسے قرآن کی آیت میں رب ذوالجلال نے سیر کا لفظ استعمال کیا۔ سیر ایک ہوتا ہے سفر اور ایک ہوتی ہے سیر۔ آپ یہاں سے لندن کا سفر کر رہے ہیں، آپ بیرون ملک ہوائی جہاز پہ جا رہے ہیں، تو آپ کا سفر جاری ہے۔ اس سفر میں آدمی سو جاتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، جہاز میں بیٹھتے ہی لوگ سو جاتے ہیں، اور جب منزل آتی ہے تو پھر بیدار ہوتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں اچھا مانچسٹر آ گیا، ہیتھرو ایئرپورٹ پہ جہاز اتر رہا ہے۔ سفر اور سیر میں فرق ہے۔ سفر تو بے خبری میں بھی ہوتا ہے، لیکن سیر میں بندہ بالکل ہوشیار ہو کر پوری طرح چوکنا ہو کر سیر کرتا ہے۔ سفر میں تو آدمی گاڑی میں یہاں بیٹھے، آپ کی اپنی گاڑی ہے ذاتی، پرسنل آپ کی کنوینس ہے، اور آپ ڈرائیور آپ کا ہے، آپ گاڑی میں بیٹھتے ہی سو گئے، اسلام آباد جا کر آپ کی آنکھ کھلی، تو یہ ہے سفر۔ اگر سیر کے لیے آپ جاتے ہیں کہیں بھی سیر کے لیے، تو آپ بڑے چوکنے ہو کے دائیں بائیں آگے پیچھے ایک ایک بات پر نظر رکھتے ہیں۔ سیر کے اندر آرام ہے، سیر کے اندر راحت ہے، اور سفر کے اندر صعوبتیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے حضور کے اس معجزہ معراج کو سیر کا نام دیا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی کیا ہے؟ سیر۔ معراج کو سمجھنے کے لیے یہ چند باتیں بہت قابل توجہ ہیں۔ یہ معجزہ جو ہے یہ سیر پر مبنی ہے، یہ حضور کی سیر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اس سیر کا ذکر کیا تو آغاز لفظ سبحان سے فرمایا، آغاز لفظ سبحان سے۔ سبحان الذی، اور ملا کر پڑھیں تو سبحان الذی۔ سبحان کا معنی ہے پاک ہے، ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی، ہر کمزوری سے پاک۔ سبحان۔ آگے ہے الذی۔ الذی کا معنی ہے وہ ذات ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی سے پاک ہے۔ کون سی ذات بے عیب ہے، پاک ہے؟ فرمایا الذی اسری، جس نے راتوں رات سیر کرائی، جس نے، یہ نقاط سمجھیں۔ معراج شریف پر جتنے بھی اعتراضات اور شکوک و شبہات وارد کیے جاتے ہیں، ان کا ازالہ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں آج بیان جمعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسرا یسری اسراءً،
اسرا یسری، اسراعن کا معنی ہے رات کو سیر کرانا۔ یہ سیر دن کو نہیں ہوئی، سیر ہوئی ہے ہاں۔ سیر تو عمومی طور پر دن میں کی جاتی ہے، صبح سیر کی جاتی ہے۔ بے نیاز رب نے اس سیر کے لیے جس وقت کا انتخاب کیا وہ وقت رات کا ہے۔ اللہ کریم نے سیر کرائی، اور کس کو سیر کرائی؟ اور رات کو سیر کرائی۔ سیر کسے کرائی؟ فرمایا بے عبدہ، اسرا بے عبدہ، اپنے بندہ خاص کو۔ صرف عبد نہیں فرمایا، صرف عبد، بے عبد، اپنے مقرب یعنی خاص بندے کو، اپنے اچھا یہ جو بے عبدہی کا لفظ ہے، سلطان الواعظین حضرت مولانا ابو النور محمد بشیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لفظ خاص جو ہے نا، اسرا بعبدہ، اپنے خاص بندے کو۔ اس خاص سے کیا مراد ہے؟ کون سا بندہ ہے خاص؟ وہ فرماتے ہیں ساری خلق میں، غور سے سنیے، ساری خلق میں انبیاء خاص، ساری خلق میں انبیاء خاص، اور گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص، اور گروہ انبیاء میں پوری انسانیت و بشریت میں، پوری خلق میں، مخلوق میں خاص کون ہے؟ نبی۔ اور پھر سارے نبیوں میں خاص کون ہے؟ آمنہ کے لال بے عبدہ، اپنے انتہائی مقرب، ایسے مقرب کے، مقرب کا معنی ہے قریب، اللہ کے قریب جو ذات ہو اسے مقرب کہتے ہیں، وہ حضور کی ذات۔ حضور سے زیادہ اللہ کا قرب کسی کو حاصل ہی نہیں، حضور سے زیادہ اللہ کے قریب کوئی نہیں، اس لیے بے عبدہ کا لفظ استعمال ہے۔ اور دوسرا جو لفظ عبد ہے، بہت سے فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا کیا کرو فتنوں سے بچائے۔ یہ معراج شریف کے بارے میں کئی لوگ آپ کو کہیں گے نہیں جی یہ تو خواب میں ہوا تھا واقعہ، یہ کہتے ہیں خواب میں ہوئی ہے معراج۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، جسم تو معراج پہ نہیں حضور کا گیا، حضور کی روح کو معراج کرائی گئی۔ لفظ عبد بتاتا ہے، لفظ عبد بتاتا ہے کہ حضور کی یہ معراج روح مع الجسد ہے، روح مع الجسد، جسد مبارک جسم اطہر بھی معراج پہ گیا اور حضور کی روح مبارک بھی معراج پہ گئی۔ ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ یہ قرآن سے پتہ چلا، کیونکہ لفظ عبد جو ہے یہ روح اور جسم کے مجموعے کو عبد کہتے ہیں۔ لہذا قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضور کا جسد مبارک بھی معراج پہ گیا، حضور کی روح مبارک بھی معراج پہ گئی۔ اب آیت کریمہ پہ ذرا غور کیجئے، سبحان الذی اسری بعبدہ، رات کو سیر کرائی، ایک معنی تو یہ ہے، دوسرا معنی ہے راتوں رات لے گیا۔ وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ راتوں رات وہ ذات لے گئی۔ کیوں لے گئی؟ سیر کرانے کے لیے۔ کس کو لے گئی وہ ذات؟ بعبدہ، اپنے عبد خاص کو۔ لہذا آیت کریمہ سے تین باتیں معلوم ہوئیں کہ سیر کرانے والا اللہ ہے، سیر اس نے اپنے محبوب کو کرائی، اور رات کو سیر کرائی۔